نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ پر قرآن و سنت کے حوالے سے روشنی ڈالنے کا پروگرام اور ارادہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا۔ چند دنوں کے بعد مسلمانوں کی ایک عظیم عبادت کا وجوب ہونے والا ہے جسے قربانی کہتے ہیں۔ اس قربانی سے پہلے اگر اس مسئلہ کو سمجھ لیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قربانی والا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں قربانی کا پس منظر ذکر کرنا چاہوں گا کہ قربانی صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ قربانی ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں اس کا وجوب اور وجود رہا ہے۔ اس کی کیفیت الگ تھی، طرز الگ تھی، لیکن قربانی کا وجوب اور وجود ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ جو آپ تھمبنیل پر سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 27 کا ریفرنس اور حوالہ دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا حکم ہوا۔ اس دور میں جس طریقے سے قربانی تھی کہ اپنا سامان، اپنی وہ چیز میدان کے اندر رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی اور قبول کرنے کا ارادہ ہوتا اسے آگ جلا دیتی، اور جس کو آگ نہ جلاتی یہ اس بات کی نشانی اور دلیل ہوتی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ حابیل اور قابیل جو آدم کے 2 بیٹے تھے، اپنا سامان اور اپنا وہ قربانی والی چیز میدان میں رکھتے ہیں۔ حابیل کی قربانی اس طرز پر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور قابیل کی قربانی اسی طرح میدان میں باقی رہی۔ چنانچہ قابیل غصے میں آیا اور کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل بڑا حیران ہوا، قربانی اللہ نے قبول کی ہے اور اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حابیل کہنے لگا تو مجھے قتل کر یا نہ کر، وہ تیری مرضی ہے، لیکن تیری قربانی قبول نہ ہونے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ البتہ میں اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری قربانی اللہ تعالیٰ نے کیوں قبول کی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے آخری الفاظ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے یہ جملہ بیان فرمایا کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے قربانی ان لوگوں کی من المتقین جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، یعنی انہی لوگوں کی ہی قربانی اللہ قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کے عمل میں تقوی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی، اور خصوصاً یہ قربانی والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، یعنی بندہ تقوی عن الشرک بھی کرے، تقوی عن البدعات بھی کرے، تقوی عن الرسومات بھی کرے، شرک سے بھی بچتا ہو، بدعات سے بھی بچتا ہو اور رسومات سے بھی بچتا ہو۔ خدا نخواستہ اگر بندے کے عقائد میں کوئی شرک یا
شرک یا عقیدہ موجود ہے، اس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی۔ اگر اس کے اعمال میں کوئی بدعات کا عمل دخل رہتا ہے، اس کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے کے اعمال میں رسومات زیادہ رائج ہیں، سنت کے مقابلے میں رسومات کو ترجیح دیتا ہے، اس کی قربانی بھی قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح لالچ اس کے دل میں نہ ہو، ریاکاری اس کے دل میں نہ ہو، اور کسی کے ساتھ حسد اس کے دل میں نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل رکھتی ہیں اور اپنا وجود رکھتی ہیں کہ اگر قربانی کرنے والے کے دل میں تقوی نہیں ہے، تقوی کا ایک معنی ہے جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ایسے اعمال کر لیتا ہے جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ اس کے عقائد پر زیادہ آتی ہے، سنت کے خلاف چلنا اس پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو ایسا بندہ جو سراسر اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں باغی لکھا جاتا ہے، اس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ تقوی ضروری ہے، شرک سے بچے، بدعات سے بچے، رسومات سے بچے، حسد سے بچے، ریاکاری سے بچے کہ دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہا ہوں کہ لوگ واہ واہ کریں گے، پھر بھی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، یا اس کا مقصود صرف گوشت کھانا ہے، پھر بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ گوشت وہ کھائے گا ہی کھائے گا، لیکن قربانی کا ثواب اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 نے اس بات کو واضح کر دیا ہے اور دلیل دے دی ہے کہ قربانی اس بندے کی قبول ہوتی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔